خبر ہے میں خوش آمدید، میرے ساتھ آرمید بٹی صاحب، طاہر ملک صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ ناظرین، تحریک انصاف فارن فنڈنگ سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ انہوں نے ایک انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کی ہے، یہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس میں کون کون پھنس سکتے ہیں؟ اس میں تو بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی گھڑیاں تو بھول ہی جائیں گے جو مرسیڈیز اور دیگر انتہائی مہنگے تحائف تھے، ان کا کیا بنا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں انتظامی بحران کیا ہائی کورٹ میں جو گئے ہیں وہ کل حل ہو جائے گا جس طرح سے ہو رہا ہے ماشاءاللہ؟ اس طرح پاکستان کی معیشت کو کون کون سے خطرات لاحق ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، اور انتہائی اہم شخصیت ماہر معیشت ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ مگر بھٹی صاحب، اب سوال ایک ہے مجھ سے، یہ ایک آ رہی ہے کہانی کہ جی ان کو تو نااہل کر دیا جائے گا 30 دنوں میں، اور دوسری طرف عوام ہیں، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، حکومت اور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ عمران خان کو سازشوں کے ذریعے عوام کے دلوں سے نکال دیا جائے، اور میری اطلاعات کے مطابق اس میں بعض لوگ عمران خان کے خلاف اور ان کے قریبی لوگوں کے خلاف مقدمات کی تیاری بھی کر رہے ہیں، ریکارڈ بھی اکٹھا کر رہے ہیں۔ وہ سچا یا جھوٹا میں نہیں آ رہا۔ اب تحریک انصاف فنڈنگ سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ بھائی، فنڈنگ کا فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا قاضی صاحب، پاکستان میں 3 بندے فراڈ کرتے ہیں، تحریک انصاف فنڈنگ ہونی چاہیے؟ عمران خان کا یہ تو مطالبہ جائز ہے بھائی، آپ پیپلز پارٹی کا بھی کرو، نون کا بھی کرو، اس کا کرو، لیکن یہ سلیکٹیو ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ میاں صاحب بڑے خوش نصیب ہیں یار، بڑے ہی لکی ہیں، یہ ملک سے ایگریمنٹ کر کے بھاگ جائے نواز شریف تو ٹائم بار کیس ہو، 8 سال بعد کیس سنا جاتا ہے اور ریلیف مل جاتا ہے۔ ٹائم بار کیس ہو، 6 مہینے فرد جرم عائد نہیں ہوتی لیکن خلف پرائم منسٹر کا لے لیتے ہیں۔ یار ان کے پاس قاضی صاحب یہ کوئی مانے نہ مانے کرشمہ ہے، یعنی وہ اعتزاز احسن نہیں خبر ایک جنگل تو نہیں ہے۔ کرشمہ کپور، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ بڑی مشہور سٹار ہیں، لیکن ان کے پاس بھی ہے۔ لیکن میرے خیال میں آپ کل عمران خان کی ہسٹری کا لاہور کا بڑا جلسہ دیکھیں گے، لیکن اگر عمران خان کے پاس 1.5-2 ماہ ہے، ورنہ اس کے بعد حکومت نے عمران خان پر ایسے وار کرنے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس دوران وہ خصوصاً اپریل جا رہا ہے، غالباً 20 تاریخ ہے، مئی تک انہوں نے کوئی بڑی موومنٹ بنا لی تو بنا لی، ورنہ ادروائز ان کے مزید 10 لوگوں کے ساتھ نون لیگ کے رابطے ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف کیسز ہوں گے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صرف طاقت کے ذریعے 22 عوام کو دبا کے آمد ہوش کر دو گے۔ طاقت کا بہت زیادہ استعمال بھی کئی دفعہ خطرے کی علامت بن جاتا ہے۔ جی ملک صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ یہ میرے بالکل سمپل ہے، اگر پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، کسی کو معافی نہیں، فارن فنڈنگ جس کی ہے سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں، کوئی یہ ان کا مطالبہ ہے۔ مگر یہ کمال کی بات ہے، یہ کل کا کیس نہیں، 7.5 سال پرانا کیس ہے، اور 7.5 سال میں آپ کی 8 سے زیادہ آفیشیل اٹیمپٹس ہیں تحریک انصاف کی ڈیلے کے ٹیکٹکس کے۔ آج ہمارا وکیل صاحب اویلیبل نہیں، آج ہم ریکارڈ نہیں دے سکتے، یہ ریکارڈ نہیں دے سکتے۔ 5-6 سال تو یہ لڑتے رہے، جو اکبر جو مدعی ہے اس کیس کا، اس کا تحریک انصاف سے تعلق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی کو معافی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنا جو آج سابق وزیر اعظم ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین نے جو اپنے ہاتھ سے انفارمیشن دی ہے نا، اسٹیٹ بینک نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا، تو 62 سے تو آپ بچ ہی نہیں نہ سکتے کہ آپ ایماندار نہیں ہیں، آپ اگر سچ نہیں بولتے، وہ آپ پاکستان کا قانون کہتا ہے 62 جس میں نواز شریف کو آپ نے نکالا ہوا ہے، وہ بھی قانون کے مطابق نکلے ہیں۔ تو اگر ایک چیئرمین جب یہ سچ ہی نہیں بتا رہا کہ اس کے فارن فنڈنگ کے اکاؤنٹس کتنے ہیں، تو یہ کیس سمجھ لیں کہ فندہ پورا تیار ہے، جو میں نے سمجھا یا سمجھا، اس میں بچت نہیں ہے۔ یہی پروف ہے کہ آپ 8 سال سے اس میں رجسٹ کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نون کو آپ معاف کر دیں۔ اب سوال یہ کہ اب آپ کیوں ایکٹیو ہو گئے؟ وہ رجسٹ تو کر رہے ہیں، اور کون سے ایسے مجرمان ہیں جنہوں نے کہا یار ذرا لے آنا رسی میں گلا بچ پانا؟ میرا مطلب یہی ہے نا، قانون توڑا ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ ایک بات ہے جی، قانون تو پہلی دفعہ ٹوٹے ہے۔ بات یہ ہے بھٹی صاحب، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کا بھی لے آئیں، ہمیں بھی بین کر دیں، پیپلز پارٹی کا بھی کر لیں اور مسلم لیگ نون کا بھی لے آئیں۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، ملک صاحب، وائی دس سلیکٹیو انصاف؟ میں پاکستان میں تو طاقتوروں کے لیے تو انصاف مانگنا ہی جرم ہے، یہ تو غلط ہے۔ میں ملک صاحب سے اس بات پہ اختلاف کروں، اس کو قتل کر دو جس کے پاس پیسہ اور طاقت نہیں ہے اور وہ انصاف مانگے، یہ تو پاکستان کی ہسٹری ہے اور روزانہ یہ ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ رات 12 بجے الحمدللہ، میں تو اس دن کے شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہوں تہجد کے بعد، کبھی کبھار ہے وہ تو وہ نہیں، کہ
جس ملک میں رات 12 بجے عدالتیں لگ جائیں، اگر یہ 8.5 سال سے لیٹ ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ لے لے سو موٹو، اس کو بلا کے اڑا دے۔ تو کہہ دیا ہائی کورٹ اسلام آباد نے کہہ دیا 30 دنوں میں اس کا کیس کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس دن بھی تشریف لائے جب تھا سپریم کورٹ کا، ابھی جرم نہیں ہوا تھا، لیکن عدالتیں ہی الٹیمیٹ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ میں کسی کو نہیں کہہ سکتا میرا سوال ایک اور فیصلہ آپ سے، کرو۔ بڑی صاحب ایک سوال اس بات میں اب میرا خیال ہے کہ کسی کا اندھا ہونا ہی باقی رہ گیا ہے کہ یہ خان صاحب کی ایک بہت ہیوج نہیں قاضی صاحب نہیں، یہ ٹھہر دینا، یہ عدالتیں کر رہی ہیں میڈیا لاجک کے بارے میں۔ ایکسپریس اخبار نے 15,000 پروگرام کیے، نیو ٹی وی نے کی ہے، 92 نے کی ہے، سپریم کورٹ میں موجودہ اعجاز الاحسن صاحب کی موجودگی میں فیصلے ہوئے، لاہور ہائی کورٹ گیا، اسلام آباد، اس کو تو کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ تو آپ کی بات بالکل بجا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انصاف بھی اس کو دینا ہے آپ نے جس کا دیکھنا ہے کہ ملزم اگر باثر ہے، پیسے والا، ہاں اس کے پیچھے بھی غیر ملکی طاقتیں ہیں۔ بٹی صاحب دیکھیں، نظام انصاف کا نظام ہمارا اچھا نہیں، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، مگر کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ 8 سال بعد پھر آپ کہیں ہم نے کیس ہی نہیں کرنا؟ میرا تو یہ جو کریں نا، ہم کہتے ہیں اس کا بھی کریں، باقیوں کا بھی کریں۔ آپ تھریٹ پہ اتر آئے، سیول وار پہ کہنا شروع کر دی۔ اگر آپ نے آئین اور قانون کو سمجھا کیا ہوا، آپ اون ریکارڈ آ گئے جی کہ اس پہ ہمیں سزا دی، ہمارے حقوق پر آپ حملہ کریں گے تو آپ ہم سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم ججز کے بارے میں جا کے جلسوں میں تقریریں کر کے انہیں برا بھلا نہیں کہیں گے۔ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، یار چھوڑے نا، یہ قانون آئین ہے۔ دیکھیں اس طرح نہ مارے بلکہ ڈنڈا نہ مارے۔ ملک صاحب جو طریقہ انصاف ہے وہ قانون ہوگا، جو طریقہ انصاف ہر قسم کا 2 نمبر انصاف آپ کو مل رہا ہے۔ ہر 2 نمبر اگر غلط کام طریقے انصاف کرے، پیپلز پارٹی کرے یا صافی کرے، سب کو سزا سب غلط ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب 2 منٹ دے دیں۔ نہیں، یار وہ ایک فاطمی فوتمی صاحب آج پھر کچھ ایڈوائزر لگے ہیں۔ طارق فاطمی صاحب مشیر لگ گئے، کیا نام ہے وہ تو اس میں جو طارق فاطمی، یہ ڈان لیگ کے مین کردار ہے جس نے آپ کی اسٹیبلشمنٹ پر خود کو حملہ کیا تھا۔ آج آپ نے فوج کو للکارا ہے کہ جاؤ، ہم آ کے پھر دوبارہ لگائیں گے، ورنہ طارق فاطمی کو کیوں آپ نے سائڈ پہ کیا تھا؟ پہلے پرویز رشید کو کیوں کیا تھا؟ اداروں کو تو آپ للکار رہے، جو بھی للکارا غلط کر رہے کی حفاظت کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کا جوان چڑھاتے دے رہا ہے۔ ان میں جو ڈان لیگ کے مین ملزم ہے، آپ نے جان کے پرائم منسٹر اس کو اپنا ایڈوائزر بنا لیا، اور پتہ ہے اس کا کہاں سے حکم آیا ہے کہ مریم نے کہا ہے مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کیا نام ہے فاطمی صاحب کا، طارق فاطمی چاہیے۔ ملک صاحب، جب مریم نواز صاحبہ کہے کہ آرمی چیف ریزائن دے، ڈی جی آئی سے رہے، خلائی مخلوق ہے، یہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، یہ فرار، اس وقت اداروں پر کوئی حملہ نہیں۔ میں تو حیران ہوں، تب بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کا فارم فنڈنگ کرے، صبح ہی کرے، اس میں مجھے تو کوئی اعتراض میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا بھی کریں، نون کا بھی کریں، سب کا کریں۔ لانے کا اب آپ کو مبارک ہو، ڈان لیگ کا مین کریکٹر آپ دوبارہ سٹریم لائن میں لے آیا ہے، ہور چوپو کیا سی نا سپ دا ڈسیا رسی کو بھی ڈردا ہے، پر تسی بٹی صاحب یہ اب جو -1 کرنے جا رہے ہیں انتظامی طریقے سے عمران کی پاپولیرٹی کو کاؤنٹر کرنا، کیا یہ دانشمندانہ اقدام ہوگا؟ پہلے ہی ہم نے ماشاءاللہ بہت ایک عظیم فیصلہ کیا تھا ان کو اس طرح سے نکالنے کا، ہمارا خیال تھا اس کی پاپولیرٹی صرف 7% رہ گئی ہے، اب ان کی اپنی 3% نہیں رہی جنہوں نے یہ سارا کچھ، تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہوگا یہ طریقہ؟ دیکھیں، طاقت سے کسی چیز کو بھی دبانے کے نتائج ہمیشہ خطرناک نکلتی ہیں، لیکن میرا قاضی صاحب اپنی رائے ہے، یہ قوم انقلاب والی نہیں ہے، یہ قوم کہتی ہے کہ 2 بندے اور بڑھا دو، میں سوٹیاں زیادہ مارو۔ عمران خان نے اگر کوئی موومنٹ چلانی ہے تو اس کے پاس 1.5-2 ماہ میں آج سے زندگی میں پہلی دفعہ آپ سے اختلاف کروں، مجھے اجازت ہے سر؟ بالکل، عمران خان موومنٹ نہیں چلوائے گا، ہم چلوا کے رہیں گے، یہ پاپولیرٹی کی خالق ہم ہیں۔ عمران خان نے تو ہر وہ کام کر دیا تھا کہ ایک بندہ ہوتے پیچھے نہ رہے، یہ ہماری عقل شریف ہے، یہ ہم نے سب کیا اور آئندہ موومنٹ بھی ہم ہی چلوائیں گے، فکر نہ کریں۔ میری عرض سن لیں، مان لیا کل جلسے میں 3 لاکھ آ گئے، مان لیا ملک صاحب، 100 وٹ کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں 10 لاکھ آ گئے، 100 وٹ، میں 10 لاکھ کہہ رہا ہوں، 100 وٹ۔ حمزہ شہباز نے آپ کا وزیر اعلیٰ بننا ہے، چیلنج کرو، روک لو سکو تو روک لو۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے ہیں، روک لو، روک سکتے ہو تو۔ کل کے جلسے میں پی ڈی ایم نے پورے ملک میں 11 جماعتوں نے مل کے جلسے کیے، اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے بلائے رضائن، میں انہیں الیکشن کرا دوں گا، تو اگر وہ عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ پہیا جام پورے ملک میں کرا سکتے ہیں،
دھرنا دے سکتے ہیں, لانگ مارچ کر سکتے ہیں, اس صورت میں تو باقی ان جلسے جلوسوں بٹ صاحب میری رائے یہ دیکھیں, آپ نے بڑے شہر سارے ٹچ کر لیے, پشاور سے ہوئے ہیں, اسلام آباد سے ہوئے ہیں, کراچی ہوئے ہیں, اب لاہور آ گیا, اس کے بعد آپ کا ایکشن ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. اگر آپ کوئی سٹینڈ نہیں لیتے, میں پہلے اپنا خیر ایک منٹ میں اپنا اوپینین دے دوں. میرا اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے آپ بڑے ہو رہے ہیں تو آئین اور قانون میرے کہنے پہ چلے گا, اس طرح نہیں ہوگا. اور آپ کو میں مہینہ دے رہا ہوں, بٹ قاضی صاحب سن لیں, آپ کے پاس ایک مہینہ ہے, آپ دیکھیں گے عمران کا یہ سارا جو 200 بندہ بھی نہیں آنا, فکر کیوں کرتے ہو, اسیان ہی نہیں دینا. اچھا یہ میرے پاس دونوں نوٹیفیکیشن موجود ہے ملک صاحب, کوئی نہیں, آپ ٹھنڈے رہیں, کچھ نہیں, ہم ٹھنڈے ہیں, اللہ خیر کرے گا. اچھا آپ کے ہوتے ہوئے عمران کو کوئی خطرہ نہیں. اچھا اب یہ ہے بھٹی صاحب, یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جس میں انکوائری کے بعد یہ اس کی فائنڈنگ میں تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں. ایلوکیشن آف پورٹ فولیو آف فارن افیئرز ٹو سید طارق فاطمی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر شیل بی withdrawn. Necessary notification in this regard should be issued forthwith. یہ وہ تھا جب ان کو نکالا گیا تھا. اب نیا آج آیا ہے اور اب اس کا یہ ہے اپنا, سوری میں بڑی صاحب تھوڑا سا, اچھا یہ پہلا آپ بتا رہے ہیں, یہ میں نے آپ کو پہلا بتایا تھا اور یہ تھا اس میں, یہ اب نیا آ گیا. Further necessary action may be taken accordingly by the concerned منسٹری اینڈ ڈویژن. اس میں انہوں نے یعنی مزید بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ کارروائی ہو سکتی ہے. آپ آج کا بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے جی کہ دی پرائم منسٹر ان ٹرمز آف رول 4(6) آف دی رولز آف بزنس 1973 ریڈ ود سیریل نمبر IA آف اسکیڈول VA آف دی سیڈ رولز ہیز بین پلیزڈ ٹو اپوائنٹ سید طارق فاطمی ایز اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آن فارن افیئرز ود امیڈیٹ افیکٹ. اچھا قائد صاحب میں عرض کرنے لگوں نا, میری عرض کرنے لگوں, دیکھیں منسٹر تو انہوں نے 36 یا اس سے زیادہ بنائے ہیں, ان کا حق ہے, لیکن یہ بندہ طارق فاطمی وہ ہے جس نے ڈان لیگ کا مین مرکزی کردار تھا. آپ کے حساس اداروں کی ریکارڈنگ کی جا رہی تھی, ان کے بارے میں پوائزن کیا جا رہا تھا, اسٹوریاں چھپی تھی, اس پر بہت شور مچا تھا, ان سب کے خلاف مقدمے ہونے تھے, ان کے ساتھ 5-6 اور بھی کردار تھے. نواز شریف نے ہاتھ پاؤں پکڑ کے بڑی مشکل معافی مانگی تو یہ ان لوگوں کو سب کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا. آج ہٹانے کا مطلب ہے کہ یہ نیریٹو پروان ہے کہ ڈان لیگ کی جو سوچ ہماری کل تھی آج بھی وہی ہے. آج بھی نواز شریف اپنا بیانیہ اس حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر آج انہوں نے تھوپ دیا ہے. مجھے اس میں اب مجھے شک نہیں رہا کہ آپ کی. بٹ صاحب ایک میں نیگیٹو کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں 3.5 سال عمران خان صاحب کے ہیں, 1.5 سال مسلم لیگ نون کے ہیں, تو ہمارا کوئی ادارہ نظام سسٹم کوئی نہیں کہ بندے پہ اتنا بڑا الزام, اس پہ کوئی سزا ہو, اس پہ کوئی مقدمہ چلے, ایزی مجرم. آپ 100% ٹھیک کہتے ہیں, یہ بھی تو بتایا نا, ریاست ہے, ریاستیں اس طرح چلتی ہیں. میں تو آپ کا میں ملک صاحب اس طرح چلتی تو بات پہ اعتراض نہیں کرتا. پکڑے میں تو بھائی قسمتی ہے اس ملک میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے, کوئی طاقتور شخصیت ہے, وہ تو اب ثابت ہو گیا. پرائم منسٹر ہے, آپ 12 بجے بینک اسٹیٹ بینک میں ڈاکہ مارے دن دیہڑے, فوٹیج کیمروں کی ہو, کسی خاتون کی عظمت کرے تو آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں. کوئٹہ میں ایک پولیس والے کو روند نہیں تھا دیا, پوری دنیا نے ویڈیو دیکھے, وہ کوئی ایم پی تھا یا کیا تھا, کل لاہور ہائی کورٹ میں کل لاہور ہائی کورٹ میں مار کے وہ تھانے دار, اور اب اس کے خلاف وکیل کروا کے دکھا زمان کے خلاف کوئی وکیل نہیں. ملک صاحب دیکھیں, ایک ہے کہ واردات نہیں ہوئی, ایک ہے کہ سزا نہیں ہوئی. سزا واقعی طاقتوروں کو نہیں ہوتی, وہ مگر واردات ہوتی ہے باقاعدہ. میں تمام محکموں کو گزارش کرتا ہوں, ہمیں آپ سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. بٹی صاحب ایک تلخ میں حقیقت بولنا چاہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس ملک میں کیا حکومت بدلنے سے کوئی چیز بدل گئی ہے, تو پھر کیا یہ الیکشن تو حکومتیں بدلنا, اگر شہباز آ گیا, نواز آ گیا, عمران آ گیا, وہی سسٹم ہے. بھئی ایک آدمی, آپ نے کہنا کہ اتنا بڑا الزام ہے, اگر وہ دوبارہ 6 سال 5 سال کے بعد دوبارہ ایک عہدے پہ آگے, اس کا مطلب ہے پہلے عمران خان کے قریبی لوگوں نے موجے کی, فرح صاحبہ چلے گئی نا, ایسے ہی ہے, کڑوا سچ ہے نا. جی ہاں, اور اس پہ کیا نہیں ہے. اب ان کے قریبی لوگ موجے کریں گے. اقتدار بدلنے سے عوام پسماندگی کی طرف جاتی ہے. چند خاندان جن کے قریبی رشتہ دار اقتدار میں آ جاتے ہیں, بھئی فارن. ویسے تو احتساب والے وہ شہزاد اکبر صاحب بھی چلے گئے ہیں, وہ بھی پاسل چھوڑ گئے ہیں. پاگل ایتھے رہے جن نے او دا احتساب ہونا سی, انہاں تے کسے دا ہونا ہی نہیں. اچھا بڑی صاحب تھوڑی بات آگے بڑھاتے ہیں یار, کوئی لائٹ بات کر لیا کرو, اس وقت اتنا سنجیدہ کر دیتے ملک صاحب. بڑی صاحب میں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں یار یہ کیا تم نے توشہ خانہ لگایا ہوا ہے, یہ ملک سارے کا سارا کچھ لوگوں کے لیے توشہ خانہ ہے, یہ ٹھیک کہتے ہیں وہ؟ بیوٹیفل. توشہ خانہ کی جتنی بینیفیشری مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ محترم وزیر اعظم صاحب کیسے ہیں.
ان کے بھائی نواز شریف اتنے بینیفیشری ہے, صبح فہرست دے دیں BMW کس نے لی, مرسڈیز کس نے منگائی, وہ انہوں نے تو خربوں روپے کھا گئے تو ڈکار نہیں مارے. ان میں اتنی اخلاقیات ہے نا, میں کہہ رہا ہوں عمران نے غلط کیا, 100% کاروائی ہونی چاہیے, بار بار کہہ رہا ہوں. غلط تو اس میں کچھ ہے نہ میں عمران خان کا ترجمان ہوں, نہ میں ان کا سن لیں مزارہ ہوں, لیکن او بھائی 2 ملکی خزانے کو تم نے لوٹا, تم نے تو سرکاری خزانے سے زمینیں جاتی عمرہ کی دیواریں بنا دی. دیکھیں اس پہ شک نہیں ہے, عمران خان صاحب نے ان پہ صحیح الزام لگایا کہ آپ چور ہیں, ڈاکو ہیں, توشہ خانہ سے آپ نے سارا کچھ کیا. اس کا مطلب تھا میں نہیں کروں گا. اگر آپ نے یہ کہہ دیا میری مرضی میرے تحفے, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ بھی انہی جیسے ہو گئے. ملک صاحب اس کا بھی تو کوئی جواب ہونا عمران خان کی ادھر صفائی, میں نواز کو زرداری کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. سننے دیکھیں, گزارش کام کیڑا کر رہے ہو پھر. یہ توشہ خانہ کی میں تھوڑی سی فیکٹس بتا دوں. توشہ خانہ کی پہلے فہرست جو بھی آتی تھی نا جاری ہوتی, ایک کورٹ نے کہہ دیا کہ لائے لسٹ میں. سن لینا پھر. اچھا یہ سوشل میڈیا یار, یہ میں نہیں پڑھوں گا. آپ کے دوست نواز شریف صاحب نے یہ بند کی تھی. ہم تو کہہ رہے ہیں آج اسی وقت توشہ خانہ کی تھرو آؤٹ ہسٹری ساری جاری کر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس کو تحفہ ملا اس نے وہ کھا گیا ہے, کم قیمت پہ لیا ہے, حقائق لوگوں تک آنے چاہیے. تھوڑی سی تفصیل میں بتا دوں, اس کا لاء یہ ہے کہ اگر 30,000 کا کوئی تحفہ ہے نا, 30,000 سے نیچے, تو اگر آپ کو پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو, ایسا یہ ذہن میں یہ عمران خان کو نہیں ملتے یا نواز شریف کو نہیں ملتے, یہ پاکستان کے اسٹیٹ کے فیس ہیں, ان کو ملتے ہیں. پہلے تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, ان کے ذاتی نہیں ہے. 30,000 سے نیچے کی چیز آپ لے سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک اسیسمنٹ ہے, اس میں FBR یہ سسٹم سارا ہے. 50% اگر آپ دیں تو آپ لیگلی وہ چیز لے سکتے ہیں. اور خان صاحب کے بارے میں جو تھوڑی سی نیگیٹیوٹی آئی ہے وہ یہ 2011 میں ان کی انکم کی 2 کروڑ کے قریب تھی. اب ریسنٹ ان کی انکم بھی کوئی 12-13 کروڑ آ گئی, تو پیسے پوچھے تو لگتا ہے. یار بٹی صاحب, یہ مجھے کچھ چیزیں چل رہی ہیں. جو شوکت عزیز صاحب تھے انہیں 26 کروڑ کے جو تحفے تھے وہ 7 کروڑ لگوا کر وہ لے گئے تھے. ہاں بالکل سچ ہے, یہ میں نے سٹوری کی ہوئی ہے, مجھے فیکٹس یاد نہیں ہیں. 99 میں ایک مرسیڈیز بھی آئی تھی, 45 لاکھ کی مرسیڈیز. وہ تو نواز صاحب نے غریب آدمی تھے, ہوئی تھی, یہ کام ہوا تھا 6 لاکھ. وہ بس وہ ٹیکسی ٹوسی چلا کے تیل بھرتے تھے اپنوں سے. اچھا ایک قالین تھا 1997 میں آیا تھا جو کہ 50 روپے میں لنڈن میں بھیج دیا تھا, میرے گھر میں قالین ہی کوئی لنڈن میں بھیج دیا تھا, بڑا غریب سا. اسی تو لنڈن جو لینا ہوتا ہے. یہ کتنے کا قالین کہہ رہے ہیں؟ 50 روپے کا. یہ کاغذ کا قالین ہوگا, پتہ نہیں. وہ روٹیاں لاتے اس کو میں قالین کہہ سکتا ہوں. یہ تو 50 بٹی صاحب روٹی والا رومال ملتا. نہیں ملک قاضی صاحب, کچھ اور بھی ہے تفصیل یار. 50 لاکھ ہوں گے قاضی صاحب. اچھا گیلانی صاحب کی بھی ایک سٹوری تھی, وہ ترکی والا ہار بھی جو ہار تھا وہ تو انہوں نے گھر سے منگوا کے واپس کر دیا. واپس کر نہیں, وہ ویسے ان کی ایک خوبی ہے, وہ مطلب ہے آپ کا مال مارتے ہیں, اگر آپ کو پتہ چل جائے واپس کر دیتے. ہاں میاں صاحب نہیں یہ دیتے, یہ کسی نے بخار بھی نہیں دیتے, کہتے ہیں لڑائی ہوگی تو تد دیں گے, بدعا بھی نہیں دیتے. مگر بٹی صاحب جج صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جس نے یہ لیا واپس کریں, یہ ہو جائے گا. یہ بڑی بات ہے. اچھا شوکت ترین کو کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ نواز شریف کو ملک میں لا سکتے تو آپ کی قانون بنا گئے تھے میاں صاحب اس بارے میں. نہیں تحفے واپس آ جائیں نہیں سارے. نہیں یہ قانون بن گیا, مطلب میاں ٹھیک کہہ رہے ہیں, معافی چاہتا ہوں آپ خبر پوری کریں, آپ نے ٹھیک نہیں. قائد صاحب میرا سوال ہے آپ سے, جائی صاحب نے آج حکم دیا کہ واپس کرو سارا کچھ. دیکھو تحفے ہمارے وہ عظیم لیڈر ہیں جو واپس آتے رہیں گے. یہ جو تحفے ہیں پیسوں والے, یہ واپس نہیں آئیں گے. تو پھر آپ کو لا امینڈ کرنا پڑے گا نا. یا مطلب یہ ہمارے حکمران 6 فٹ سے بڑے ہی نہیں ہوئے, یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں مجھے مل رہی ہیں. یار یہ پاکستان کا مال ہے, یہ اسٹیٹ ہے, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سارے ڈاکو والے کام میں سب کے سارے جتنے. میں تو عرض کر چکا ہوں کہ یہ وطن عزیز توشہ خانہ ہے. نہیں صرف چند لوگوں خاندانوں کے لیے, اور ایسا توشہ خانہ کمال تھا کہ ہاتھ ہی نہیں پہ سکتا کسی کو. ہم نہیں اس میں شامل. اچھا چلیں, یہ تو ہوا بڑی صاحب. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو امید ہے کہ کل پنجاب کا انتظامی بحران بھی انشاءاللہ جو ہے ایک ظاہر ہے, سب ادارے جو ہیں ان کا فرض ہے جوڈیشل ایک اس کے ذریعے حل ہونے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہم آئیں گے اور معیشت پہ بات کریں گے. معیشت کو کون سے خطرات لاحق ہیں اور کیوں اتنے سہمے اور ڈری نئی گورنمنٹ ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بڑی ڈراؤنی سی ہیں. کیا معاملہ ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایہ ناز معیشت دان ڈاکٹر حفیظ پاشا, ہم سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میں آغاز میں ایک ذرا نظری سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ اور نظاماتی, یہ جو فریڈرک ہائیک اور یہ جو کارل پاپر اور ملٹن فریڈ مین کا نظام تھا, یہ ہم نے دیکھا فرسٹ ورلڈ ہو سیکنڈ ورلڈ ہو, آسٹیریٹی بیٹھ گئی, کچھ نہیں ہوا. پرائیویٹائزیشن جو کاؤنٹر پروڈکٹیو تھی, اور یہ انفلیشن ہے,
امریکہ بہادر نوٹ چھاپ کے چل رہا ہے, ہم نوٹ مانگ کے چھاپ رہے ہیں. وائی ڈونٹ وی ری وزٹ دی سسٹم, اور جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں اس پہ بات کرنا لگتا ہے جیسے بین ہے اس پہ. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے بڑی مناسب بات کی ہے. ہم نے پچھلے سالوں اپنی زندگی گزاری پاکستان پہ ریسرچ کرتے ہوئے, اور پچھلے سال میں ایک نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ بھی نکالا یونائٹڈ نیشنز کے امبریلا میں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا. یہ جو نیو کلاسیکل اکنامکس وغیرہ ہے, یہ ہمارے ماحول میں چل نہیں سکتا. ہمارے ہاں جو چیز چاہیے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, وہ ہے پولیٹیکل اکانومی. اب اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو عدم مساوات کے مسائل ہیں, غربت کے مسائل ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارا پاور سٹرکچر جو ہے اور ہمارے ہاں جو ایلیٹ ہے اس کا رجحان کیا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے ریسرچ کی ہے اور مجھے کچھ اس کی وجہ سے بھی مشکلات ہوئی میرے ساتھ, مگر میں کھڑا رہا کہ پاکستان کے جو اس وقت شرفاء ہے, جو مرات انہیں دیے گئے ہیں, یا تو ٹیکس کے نظام میں, یا زمین پر کنٹرول, یا بینک کریڈٹ پر کنٹرول, اس طرح کی جو مرات دیے گئے ہیں, جب تک ان کا آپ بیٹھ کے نہیں ایسٹیمیٹ کرتے, ہم نے کیا ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو, یہ کچھ 6,000 ارب ہے. 6,000 ارب جو آپ نے کنسیشنز دیے ہوئے. دیکھیے یہ ملک اس رجحان سے نہیں نکلے گا, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, جب تک آپ کے ایلیٹ میں ایک سیلف انلائٹنمنٹ اور سیلف جیسے کہتے ہیں انٹرسٹ کا پہلو آئے, اور وہ کچھ ملک کے لیے کچھ اپنی جو مراد ہیں وہ کم کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتے چلوں. اس وقت پاکستان کی جو بڑی بڑی اسکیمیں ہیں گھروں کی, جس میں پلاٹ 500 گز کے اوپر ہیں, ان گھروں کی جو قدر ہے, ویلیو جو ہے, وہ تقریباً رینٹ میں صرف 400 ارب ہے. اور آپ کو پورے ملک سے پراپرٹی ٹیکس جو ہے شہروں سے, کل اس 400 ارب سے 6 ارب ملتا ہے, 1.5%, جبکہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 20 سے 22%. اس طرح کے نظام چل نہیں سکتے. آج آپ کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ 80 سے 90% آپ کا ڈیفنس کا خرچہ آپ قرضوں سے کر رہے ہیں. اس طرح نیشنل سیکیورٹی آپ کی قائم رہے گی؟ آپ کو اپنے ریونیوز کو بڑھانا ہے. آپ کے جو مراد آپ نے دیے ہوئے ہیں, اگر میں نے آپ سے پچھلے مرتبہ بھی کہا تھا کہ ایک پروگرام کریں تو میں ایک کے بعد ایک مراد آپ کو بتاؤں. یہ مسئلہ ہے. یہ نیو کلاسیکل اکنامکس میں عدم مساوات کی بات ہوتی ہی نہیں. ہمیں پولیٹیکل اکانومی, انیکوالٹی اینڈ بینیفٹس. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی. اس کا مطلب ہے حکومتیں چاہے آ جائے, شوکت ترین صاحب آ جائے, حفیظ پاشا آ جائے, اسحاق ڈار آ جائے, جو مرضی آ جائے, تو جو آپ بتا رہے ہیں اصل کاز جو پرابلم کی ہے وہ تو حکومتیں دور نہیں کرتی. تو یہ اس کا مطلب ہے ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں جائیں گے اگر یہی حالات رہتے ہیں تو. آپ نے میرا ذکر کیا, میں 25 سال پہلے غلطی سے تھا, میں آپ نے شاید وہ شاید حفیظ شیخ کہنا چاہ رہے تھے, حفیظ پاشا نہیں کہنا. ارے حفیظ شیخ, میں معافی چاہتا ہوں, حفیظ شیخ, اسحاق ڈار اور شوکت ترین, معافی چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نظام سے ٹکر نہیں دے سکتا. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں نے پچھلے پرائم منسٹر صاحب کو 1.5 گھنٹے کا پریزنٹیشن دیا تھا, سب انہیں بتایا تھا کہ مراد کیا کیا ہیں. اور آن دا ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اسسٹنٹ نے مجھے بات سے کہا کہ سر 41 times the Prime Minister said very good, very good, very good. ہوا کیا؟ بجٹ میں ایک چیز نہیں آئی. لہذا نظام میں تبدیلی جو ہے وہ اسی وقت آئے گی جب آپ کی لیڈرشپ اور پیپل ول ایجیٹیٹ فار چینج. خدا نخواستہ
دیکھیے اب ہم فائنینشلی وائبل نہیں رہیں. کیا کوئی ملک ایسا ہے جس کا ڈیفنس کا خرچہ قرضوں سے لیا جاتا ہے؟ ہندوستان کا خرچہ آج مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں جب وزیر تھا 25 سال تقریباً پہلے، ریشو 1:3 تھا بٹوین ڈیفنس اسپینڈنگ آف انڈیا اینڈ پاکستان. آج وہ ایک ہمارا تو 8 ان کا. یہ کون سا بیلنس ہے؟ وہ بھی ایک ہمارا جو ہے وہ قرضوں سے پورا کر رہے ہیں ہم. تو یہ نظام کیسے چلے گا اس طرح؟ اور آج آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے ریزروز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ $10.5 ارب کے قریب ہیں، اس میں سے اگر آپ لائبلٹیز نکال لیں جو آپ کے یہاں ڈپازٹس وغیرہ ملکوں نے رکھے ہیں، سواپ فنڈز اور IMF کا لون وغیرہ سب نکال لیں، نیٹ ریزروز منفی $9 ارب، منفی $9 ارب. یہ حال ہے آپ کا. اب میں کیا بتاؤں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب میری سبمیشن ہے، آپ نے خود فرمایا ایکس پرائم منسٹر سے ملے، انہوں نے ویری گڈ کہا، وہ امپریس بھی ہوئے، لیکن امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ پھر کون کرے گا امپلیمنٹ؟ آپ جیسے صاحب علم جا کے راستہ ہی بتا سکتے ہیں نا، چلنا تو اس پہ حق میں وقت نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایکسپریشن نیا ایجاد کیا تھا، مجھے ذرا شرم آتی بھی یہ کہتے ہوئے، مگر کہہ دوں گا، مافیاز کا اس حد تک کنٹرول ہے نظام پر، ایک تبدیلی اس لحاظ سے ایک چھوٹا سا ٹیکس نظام میں بھی تبدیلی لانے میں دقت ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو تو بتایا کہ مراد 4000 ارب کے اس وقت ملک میں ہم دے رہے ہیں اپنے لیڈ کو، کب تک دیں گے؟ یہ مسئلہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آج وزیر خزانہ صاحب کو سن رہا تھا، آج کی بات ہے، وہ بتا رہے تھے 5600 ارب روپے کا ہمارا بجٹ کا خسارہ ہے، 40 سے 45 بلین $US کا خسارہ ٹریڈ کا ہے، یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، اور $20 بلین ہمارا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. خان صاحب نے سب سے زیادہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2-3 سال بڑی ان کی حکومت کہتی تھی کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کام نے کنٹرول کیا. میرا آپ سے سوال ہے، اتنے بڑے خساروں کے ساتھ کون سا جادو ہے شہباز شریف کے پاس، اس حکومت کے پاس؟ کدھر ہم جا رہے ہیں؟ یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ یہ تو لگتا ہے چاروں طرف سے اندھیرا ہی ہے. فرق یہ ہے کہ جب PTI کی حکومت آئی تھی، یقیناً جو خسارہ تھا تجارت کا جسے آپ کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، وہ $19 ارب کا تھا، اور اس سال خطرہ یہ ہے کہ پہلے 8 مہینے میں $12 ارب ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پھر سے 18-19 تک پہنچ جائے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے آخری سال، یعنی پچھلی سے پچھلی حکومت، انہوں نے جو روپے کی قدر جو اتنی کم رکھی تھی اور سرے سود کو نہ ہونے کے برابر رکھا تھا، تو درآمد کرنے بہت آسانی کر دی، اور آپ کے درآمدات بے تحاشا بڑھے. ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا مسلم لیگ کی حکومت کے وقت. اس حکومت کے ساتھ جو افسوس کی بات ہے، اس نے جو پچھلی حکومت ہے PTI کی، کہ قیمتوں میں آسمان تک کا اضافہ ہوا ہے پچھلے 8-9 مہینے میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب بجٹ ہم نے پیش کیا تھا اس سال کا، رواں سال کا، تو تیل کی قیمت $60 فی بیرل تھی، آج وہ 105-110 کی رینج میں جا چکی ہے. تو کیسے آپ پیٹرولیم لیوی کلیکٹ کریں گے؟ پہلے تو خیال تھا کہ 30 روپے فی لیٹر اٹھا لیں گے، آج اس کی گنجائش بالکل نہیں. لہذا پوزیشن میں وہی لگ رہی ہے، وجوہات کچھ اور ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہماری پچھلی PTI کی حکومت کے مجبوری یا افسوس کی بات ہے کہ انہیں 2 بڑی بری چیزیں ملیں ان کے دور میں. ایک کووڈ-19 جس نے معاشی حالات کو بہت خراب کر دیا تھا کچھ عرصے کے لیے، اور پھر یہ رشیا یوکرین وار جس کے بعد میں قیمتیں آسمان تک پہنچی ہیں. کوشش کی تھی پچھلی حکومت نے، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 2020-21 میں $2 ارب پہ آ گیا تھا. اب وہ پھر بڑھ کے 18-19 تک. فرق یہ ہے. ڈاکٹر صاحب، کوئی عام آدمی کے لیے کوئی پاسبلٹی ہے اس حکومت کے پاس ریلیف دینے کی کسی قسم کا؟ دیکھیے، انہوں نے کوشش تو کی، آتے ہی اپنے پہلے تقریر میں اسمبلی میں
ہمارے نئے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں پینشنز جو ہیں وہ بڑھا رہا ہوں 10%، اور پھر انہوں نے ایک پرائیویٹ سیکٹر سے گزارش کی کہ آپ جو منیمم ویج ہے اس کو 25,000 کر دیں، اور دوسری طرف جن لوگوں کی تنخواہیں 1 لاکھ سے کم ہیں اس کو 10% بڑھا دیں۔ 10% پینشن کا تو اضافہ ہو گیا ہے، مگر آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پاکستان کے لیبر لاز اور ان کی امپلیمنٹیشن اتنی کمزور ہے۔ اس وقت پاکستان کے 53% ہمارے مزدور ایسے ہیں جن کو منیمم ویج نہیں ملتا ہے، جو کہ ایک وقت میں صرف 17,500 تھا۔ تو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اور خبر یہ ہے کہ بہت کم ادارے 1 لاکھ روپے سے زیادہ دے رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میرا، ایک تو ذرا ضمن تفنن طبع کے لیے ہے کہ ہمیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارا خزانہ خالی ہے، خود ان کے خزانے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ فرمائیے کہ جو سب سے بڑا ایک ہماری بربادی ہوئی ہے، آئی پی پیز جو ہم نے پرائیویٹائز کی، اب وہ 69 بلین اور مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں۔ یہ تمام معاہدے میں نے پڑھے تھے اس میں فائنانشل ٹائمز میں پڑھ کے حیران رہ گیا تھا، ان کو ریوزٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور اس میں جو لمبی بات ہو جائے گی، وہ پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری ڈرین اور بلیڈ تو اکانومی ہو رہی ہے، وہاں پہ بجلی مہنگی، انڈسٹری لگتی نہیں ہے، عام آدمی بل نہیں دے سکتا۔ وائی کانٹ وی ریوزٹ دیم؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس پہ ہمیں بڑے سلیقے سے چلنا اس لیے پڑے گا کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو زیادہ اضافہ ہوا ہے بجلی کی کیپیسٹی، وہ چائنیز کمپنیز نے کیا، اور ہمارا جو اگریمنٹ تھا چائنیز کمپنیز کے ساتھ وہ پالیسی کے تحت طے کیا گیا۔ البتہ میری اپنی ناچیز رائے یہ ہے کہ ہم نے کچھ بہت ہی زیادہ گارنٹی کر دیا تھا، مگر اس وقت پرابلم لوڈ شیڈنگ کا بے تحاشا تھا، اور حکومت جو تھی وہ چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد وہ مسئلہ بہتر ہو، اور بہتر ہوا ہے، مگر اب آ کے پھر سے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ اس وقت ہمیں اپنی چائنیز کمپنیز کو پینڈنگ پیمنٹ 230 ارب ہے۔ کہاں سے 230 ارب سر؟ ارب ٹھیک جی، سرکولر ڈیٹ کا حصہ ہے، اور چائنیز گورنمنٹ بہت، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسکرو اکاؤنٹ ہم بنائیں گے تاکہ چائنیز کمپنیز کو وقت پہ پیمنٹ ملتا رہے۔ 60 ارب کا رننگ اکاؤنٹ ہوگا، وہ تو آج تک آپ نے بنایا نہیں۔ چائنا ہم سے اس بات پہ ناراض ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری امید یہ تھی کہ جو 2.4 ارب ڈالر ہم نے واپس کیے کہ وہ پھر سے ہمیں دے دیں گے۔ ہفتہ 10 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، مگر ابھی تک کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا۔ چائنا بھی کچھ حد تک آپ سے ناراض ہو چکا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر جو خان صاحب کو تو بڑا ریلیف محسوس کرنا چاہیے اس سچویشن سے باہر جاتے ہوئے، میں ایک ایسے ضمن سوال کر رہا ہوں۔ میری گزارش یہی تھی کہ اس وقت دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے سینسیٹیو نیگوسیشنز چل رہے تھے، اور اگر پرائم منسٹر پرانے جو تھے ان پر یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ نو کانفیڈنس سے نکالے جاتے، تو وہ اس طرح کا ریلیف پیکج مجھے یقین ہے کہ کبھی نہیں اناؤنس کرتے۔ دوسری چیزیں کر سکتے تھے، مگر پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کرنا، جبکہ اس کی اپنی قیمت جو ہے امپورٹ کی 50 روپے بڑھ گئی ہے، تو کیسے آپ یہ کر سکتے تھے؟ اچھا پاشا صاحب یہ رہنمائی فرمائے، اب نیا بجٹ آ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں جو ملک کی 95% پاپولیشن ہے جن کی انکم 25, 30, 40 ہزار ہے، ان کے لیے یہ کوئی بم شیل ہوگا یا کوئی بہتر ہوگا؟ جو موجودہ حکومت ہے، جتنے بھی مفتاح اسماعیل صاحب یا جتنے بھی ہیں، آنے والے بجٹ میں کیا عوام کے لیے اچھی خبر ہے کوئی؟ اچھی خبر اس وقت ہوگی جب مرات جو دیے گئے ہیں شرفا کو وہ کم ہونا شروع۔ پاشا صاحب ادب سے، مہارات نہیں ختم ہو سکتی، ایک بندے کو 5 پلاٹ ملتے ہیں، گریڈ 22 کا افسر ہوتا ہے، 10 کروڑ کا پلاٹ ملتا ہے، 35,000 روپے، دوسرے 5 لاکھ دیتے ہیں، ان کے بچے 10 لاکھ روپے ماہانہ سکول پڑھتے ہیں، باہر پڑھتے ہیں، اور
صرف ادھر 3 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے. یہی تو گدے نچوڑ رہی ہیں. آپ ان پہ کبھی کو تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے. خدا نخواستہ آپ کے حالات حد سے زیادہ خراب ہوں گے. اگر آپ سری لنکا کے راستے پہ چل پڑے تو 3 ہفتے میں سری لنکن کی جو کرنسی تھی وہ 220 سے 320 روپے فی ڈالر، اور افراط زر کی رفتار 30% تک پہنچ گئی. اور وہاں اس وقت ایجیٹیشن چل رہا ہے. کیا ہمارے شرفا کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو معاشرہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کشمکش میں پھنس جاتا ہے. خدا کے لیے ہم گزارش ہماری ہے، یا میں نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری ہے، حالانکہ میں کسی دنیا کی بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر رہ سکتا ہوں، اپنی ملک سے محبت. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سے جو سمجھا ہوں ہمارا معاشی سے زیادہ سیاسی مسئلہ ہے، ہمارا سیاسی نظام فیل ہو گیا. Are you trying to say? I am saying that it is an issue of political economy. آغاز میں جو آپ نے کوٹ کیا تھا بڑے بڑے اکانومسٹ کا نام، وہ تو کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. نیو کلاسیکل اکنامکس کی بات کر رہے ہیں، مارکیٹ بیسڈ اکنامکس. ہمارے یہاں مسئلہ پولیٹیکل اکانومی ہے. Who has access to assets؟ ابھی آپ نے اگزامپل دیا، بہت مناسب اگزامپل. ایک پلاٹ ملتا ہے 10 لاکھ میں، بکتا ہے 2 کروڑ میں. تو یہ کیسے چلے گا یہ نظام؟ ڈاکٹر صاحب وقت آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے محدود وقت میں ہمیں انلائٹن کیا، رستہ دکھایا. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شاید یہ سین وائسز کہیں دور تک اوپر تک میں وقت دیتے رہا کریں. آپ کا بہت شکریہ جی. یہ ایک پکچر انہوں نے پینٹ کی ہے وچ از ویری مرکی، اور اس میں جو بنیادی بات بھٹی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ مراد یافتہ طبقہ جو کبھی ہمیں عمران اور شہباز شریف کی لڑائی میں الجھائے رکھتا ہے وہ اس کو اس سے بھی. قاضی صاحب آج میں نے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کو دل سے بولتے ہوئے دیکھا. مطلب ہے وہ کرم میں تھے کہ اس ملک کا خدا نہ خواستہ سری لنکا وہ کہتے ہیں میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. وہ باتیں کرتے کرتے رک گئے. میں حیران ہوں کہ انہوں نے کہا کہ دنیا مطلب ایک اکانومی کے ایکسپرٹ ہے، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جا سکتے تھے، لیکن ایک درد دل رکھنے والے کے لیے اس پاکستان میں جگہ نہیں ہے. ایک جرائم پیشہ لوگوں کے لیے آپ نے ان کو حاکم بناتے ہیں، ان کے لیے ان کے لیے اداروں میں نرم گوشہ ہوتا ہے. جانے دیں. میں آج کا سب سے بڑا مجرم. اچھا بڑے صاحب بات یہ ہے کل جلسہ ہو رہا ہے اور اب خان صاحب بتا رہے ہیں اور ان کے حمایتی بتا رہے ہیں کہ بہت تاریخ کے لاہور کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، یعنی یہ تو ہم کل دیکھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان کی عوام میں مقبولیت پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے. بیڈ گورننس، کرپشن، امریکہ سے غلامی کا نعرہ یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے. نہ صرف پاکستانی بلکہ اوورسیز پاکستانی. میرے دوست ہیں رومی ملک صاحب، یہ پوہرے تو پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن وہ اسپیشل امریکہ یو کے سے کل جلسے کے لیے آئے ہیں. یہ لوگ اوورسیز پاکستانی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی موجودہ حکومت طاقت سے کیسے دبا لے گی اتنے لوگوں کو. مجھے ایک بات، یہ ڈاکٹر صاحب کی جو بات، اور میں آپ کی بات جوڑ کے آپ سے اور ملک صاحب آپ سے بھی سوال پوچھتا ہوں. سوال تو یہ ہے کہ جو بھی تحریک چلانی ہے اس مراد یافتہ طبقے کے خلاف چلاؤ، اس نظام کے خلاف چلاؤ. آج ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ نیو کلاسیکل اور لبرل جو ہے یہ نہیں چل سکتا، یہاں پہ سٹرکچرل ایشو ہے. اس میں نہ پی ٹی آئی، نہ پی پی پی، نہ نون کوئی بات نہیں کرتا. قاضی صاحب یہ پولیٹیکل پارٹیز، پھر بھٹی صاحب نے کہنا ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. میرے پیارے صدر نے کہا کہ میں آئینی طور پہ حلف نہیں لوں گا کیونکہ یہ امریکی ایجنٹ ہیں، انہوں نے باہر سے پیسہ کھایا، میں ان سے حلف نہیں لوں گا. آج امریکی وفد سے مل کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے امریکہ کے تعلقات بڑے ضروری ہیں. اگر آپ یہ پولیٹیکل، یہ میں بتانے لگا نا، مجھے اب بولنے دیں. اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس طرح دو رول، دو فیسز رکھیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے. یہ مرادیات طبقے کی آپ پوزیشن لیں. آج آئینی ذمہ داری پوری نہیں کہ امریکن سے مل رہی ہے. اگر جان کی آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں امریکہ سے ملنا تو گناہ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. آپ نے حلف نہیں لیا ہے. 2 منٹ سن تو لیں. اپوزیشن میں ہے. امریکہ کی غلامی میں نہیں جانا. امریکہ سے دشمنی تو نہیں ہے.
غلامی نہ ماننا اچھا یار اور بڑی صاحب، مذاکرہ بڑی صاحب، گفتگو کرنا سر وہ جی، تو برائی سر جی، نہیں ہے۔ PTI میں ایک فکر سخت سست ہے، بٹی میں نے بات کرنی ہے۔ صاحب بٹی صاحب ایمانداری آج آپ نے کیا کیا نیا وزیر ہے آج کدھر ٹھہرے آج کدھر جا رہا ہے واشنگٹن جا رہا ہے اس ملک میں کچھ بدلا ہے 75 سال اچھا سے یار، میرا بڑی مسئلہ کہانی وہی کھڑی ہے امریکہ سے پھر ملنا امریکہ برا ہی جا نہیں رہا ہے، ہے اور ملک غلامی صاحب، قبول یار کرنا اب تو آپ غلط ہے۔ پاور میں آگے آپ تو غصہ کرنا چھوڑ دیں مجھے یہ بتائیں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 6 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز سامنے آنے والے ہیں ظاہر ہے وہ ایک ذمہ دار خاتون ہے یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کس کا کچا چٹھا کھلنے والا ہے اور ملک صاحب کسی کو وہ کائی صاحب بات تو نہیں کریں گے مریم کی نگرانی میں احتساب سیل اہم اداروں کی بارے میں بھی ان کی پراپرٹی کے بارے میں بھی تحقیقات کر رہا ہے اہم ادارے مجھے نہیں پتا میں نے وہ کائی صاحب سب کو بتا یہ دیں گے۔ زکوٰۃ و عشر کل کا اوقاف پروگرام ان کی ہم یہیں سے شروع کریں گے کون سے اہم ادارے ہیں جن کے حوالے سے ان کی جو باز پرس کا آغاز کر دیا گیا ہے اجازت دیں کل ملیں گے اللہ حافظ